لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو میرا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے. کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کے بال چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو. بے شک میرا پالنے والا مالک سیدھے راستے پر ہے. تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میرا خدا جو کچھ بھی کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا ہر کام سیدھا اور درست ہوتا ہے، اس کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا، اس کے ہاں دیکھے اندھیری نہیں بلکہ وہ سراسر حق اور عدل کے ساتھ خدائی کر رہا ہے. اس لیے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ تم گمراہ رہو، بدکاریاں کرتے رہو، بدمعاشیاں پھیلاتے رہو اور پھر نجات بھی پا جاؤ، اور میں سچا کھرا راست باز اور نیکوکار ہو کر بھی نقصان میں رہوں. ایسا ہرگز ممکن نہیں. تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں مگر یہ کہ خدا اس کی پیشانی کے اوپر کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے. تو یہ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کی پیشانی کے اوپر کے بال پکڑ میں آ جائیں تو یہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے. اس لیے پیشانی کے بالوں کو پکڑنے سے مراد کسی پر پورے طور پر قابو پا لینا یا کامل اقتدار رکھنا ہے. یہ کسی کی انتہائی تذلیل بھی ہے. اور خدا کا یہ فرمانا کہ یقیناً میرا پالنے والا مالک سیدھے راستے پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. یہ فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے، اور تفسیر جلالین میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ خدا حق اور عدالت کے راستے پر ہے. تفسیر فتح الرحمان اور تفسیر تبیان میں یہ لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے، یعنی خدا حکیم است، یعنی خدا حکیم ہے. موضوع القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہ جو سیدھے راستے پر چلے وہ اس سے خدا سے مل جاتا ہے. غرض حضرت ہود علیہ السلام جو توحید پر یہاں تقریر فرمائی وہ ایک مبلغ توحید کے لیے ہمیشہ کے لیے نمونہ کامل ہے. توحید کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کو سب کا پالنے والا مالک مانا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، یہ مانا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اردو محاورے میں اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خدا کی اجازت کے بغیر کان تک نہیں ہلا سکتا. کائنات کی ہر چیز خدا کی قدرت اور حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. اسی بات پر عربی محاورے کے مطابق اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کے بال خدا کے ہاتھ میں نہ ہوں. نقد النصوص میں ہے کہ ذات خدا در حقیقت تمام افعال اور اختیارات کا مصدر ہے. یہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے. اور اکثر اوقات یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ بزرگ حضرات بچوں کو سنتے نہیں ہیں، لیکن اچھے آداب کسی کا بھی دل جیتنے کے لیے نسخہ کیمیا ہے. اس سے انسان کو عزت ملتی ہے اور اسی سے انسان کی عزت قائم رہتی ہے. اسی طرح سے ایک دیندار انسان علم کی کمی کی وجہ سے بے دینی کی جانب مائل ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے ایک عابد و زاہد انسان کو یہ تک معلوم نہ ہو سکے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اسی لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اے جوانوں، ادب کے ذریعے اپنی عزتوں کو اور علم کے ذریعے اپنے دین کا تحفظ کرو. اور اس لیے ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ نرمی کا برتاؤ قائم کرے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو، اور اگر آپ بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے تتر بتر ہو جاتے ہیں. اسی طرح سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین سے جھک کر ملا کرو. سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوتا ہے
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔